نبی علی خان کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ آپ کی نظروں سے پوڈ کاسٹ بھی گزرا میں ہوگا. نے منصور بھائی والی ان کی پوری پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ہے. ان کے ساتھ بھی ان کو کافی زیادہ پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے. کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو ڈرون شاٹس بن گئی ہیں پارک ویو کے وہ ساری عمر رہیں گے. ہاں میں کہتا ہوں کل کو ڈاکٹر کہتے جی ان کو لانچ کیا ہے ڈاکٹر نبیہ جی کو. بالکل لانچ کیا ہے. جب کسی کا 2.5 کروڑ کا گھر ڈوبے نا تو وہ لانچ ہی ہوتا ہے. جو پٹاخہ ان کے سر میں پھٹتا ہے نا سر, آپ دیکھیں اللہ آپ کو اور دولت دے اور پیسے دے, آپ کھربوں روپے کے مالک ہو جائے. ڈاکٹر نبیہ کے گھر کے اندر آدھے پیسے ان کے بھائی کے تھے, آدھے ان کے تھے. 2 لوگوں نے جو نوکریاں کام کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹر بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, ہر جگہ پیسے. انہوں نے آج سے 5 سال پہلے 1.5 کروڑ روپے کا گھر بنایا تھا, ایسے وہ ڈوب گیا. ڈوب گئے. ان کا گھر مڑ بکے گا بھی نہیں. ڈائریکٹ کون وہاں خریدے گا؟ ابھی کوئی اچھا بھائی جان, ابھی جو سیلاب کی صورتحال ہے, لوگوں کی فصلیں ڈوب گئی ہیں, لیکن ہمارا میڈیا جو ہے وہ ایک ہی چیز کی طرف ہے, سوسائٹی. وہ بھی ایک سوسائٹی. اور لاہور کی اگر سوسائٹیز کی بات کی جائے, اس میں میٹرو سٹی ہے, دریائے راوی کے ارد گرد کتنی ہی سوسائٹیز بنی, وہ ساری کی ساری ڈوب گئی ہیں. اب ایک ہی پارک ویو کی طرف وہ علیم خان صاحب کی وجہ سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ریئل اسٹیٹ تو اس وقت مجھے لگتا ہے وہ مروت صاحب کا فکر ہے کہ بڑھ گئے. ابھی ریئل اسٹیٹ جو ہے, اب کوئی بندہ وہاں پلاٹ نہیں خریدے گا جو دریائے راوی کے ارد گرد بھی کوئی سوسائٹی ہے. کیا لگتا ہے یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ صرف ایک ہی سوسائٹی سامنے آ رہی ہے, اس میں کس کا آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہاتھ ہے؟ علیم خان صاحب کی جو سوسائٹی تھی نا پارک ویو, اس کا منظر عام پہ اتنا آنا اس لیے تھا کیونکہ وہ سب سے بڑے ہیں. اگر لاہور شہر میں ہم کہیں نمبر 1 پہ بحریہ ہے تو نمبر 2 پہ پارک ویو ہے, تو وہ نمایاں زیادہ ہوتے ہیں. پھر جو پوری تاریخ ہے روڈا کی اور روڈا سے پہلے کی پارک ویو کی, وہ بڑی عجیب سی ہے. علیم خان صاحب اپنے انٹرویو میں انہوں نے جاری کیا, جو بات کر رہے تھے کہ سن 2010 میں نے بینکوں کے ذریعے خریدی, ریور فرنٹ کے نام سے, ریور ایج کے نام سے. بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے خریدی. سن 2010 سے لے کے سن 2023 تک, جب تک روڈا نے ان کو پلاننگ پرمیشن نہیں دی, 13 سال وہاں وہ ڈیولپمنٹ کیسے کرتے رہے, زمین کیسے خریدتے؟ ایل ڈی اے تو اپروول دیتا نہیں تھا. نہیں دیتا تھا. تو 13 سال ان کو پتا تھا کہ یہ ہم راوی کی جگہ لے رہے ہیں. سن 2023 میں بھی پہلے پلاننگ پرمیشن دی روڈا نے, پھر ٹیکنیکل اپروول دیا. روڈا کے بائی لاز آپ کے آنے سے پہلے میں نے کھول کے پڑھا تھا, میری لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ لیتے ہیں. تو ٹیکنیکل اپروول میں تو آپ مال بیچ ہی نہیں سکتے, تو وہ بیچ رہے تھے. تو یہ جو وہ ایک نیریٹو دے رہی ہیں کہ جناب روڈا کی غلطی ہے, 2023 میں دے گی تشکیل باڈی, یا 2022 میں سوری, اور 23 میں انہوں نے آپ کو دیا ہے ٹیکنیکل اپروول, وہ آپ کے سن 2011-12 کے گناہوں کا مجرم ہے. اور پھر جو وہ کہتے ہیں ہم نے 2 ارب روپیہ دیے روڈا کو, روڈا کی ویب سائٹ کے بقول, ان کے این او سی کے بقول, جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر خود پارک ویو مجھے غالباً 6 کروڑ 22 لاکھ روڈا کو جمع کرایا. تو یہ نا کرنے والی باتیں ہوتی ہیں نیریٹو اسپین کرنے کے لیے. اور جہاں تک بات ہے انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کی, یہ پرابلم سن 2010 میں ریور کے پوائنٹ آف ویو سے پرابلم تھا, پی 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 دور میں بھی, تب بھی کسی نے کچھ نہیں کیا, لوگ پیسے لیتے رہے, ان کے معاملات چلتے رہے. نون لیگ کے دور میں بھی پرابلم تھا, عمران خان صاحب کے دور میں بھی پرابلم تھا, پی ڈی ایم 1 میں بھی پرابلم تھا, انٹرم میں بھی پرابلم تھا, پی ڈی ایم 2 میں بھی پرابلم ہے. تو اس حمام میں سب نے سب نہ ہے اپنا کردار ادا کیا, اور سب نے یا پیسوں کے لیے کیا ہے یا پاور پالیٹکس کے لیے کیا ہے. 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایون جو روڈا اٹ سیلف ہے, روڈا کا جو پروجیکٹ تھا کہ ہم نے راوی کا براج بنانا ہے, سمجھ آتا ہے, ہونا چاہیے, ہم نے وہاں پہ فارسٹیشن کرنی ہے, بالکل کرنی چاہیے. لیکن اس براج کو بنانے کے لیے جو آپ ساتھ تقریباً لاہور شہر جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی کوئی کو ریلیشن نہیں تھی. یہ پروجیکٹ تقریباً 15 سے 20 سال پہلے تشکیل دیا گیا تھا مشرف صاحب دور میں, جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے. اور یہ ایکچوئل موقع پہ آیا ہے عمران خان صاحب کے دور میں. آپ جائیں روڈا کا سارا ایریا وزٹ کریں, وہ تو ٹوٹل اس وقت ایک نیا لاہور شہر بنانے کے چکروں میں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ آپ ایک شہر مت بنائیں, ملٹیپل سٹیز پنجاب میں بنائیں. ہمارا جو پرابلم ہے آج اربنائزیشن کا, وہ رورل ٹو اربن مائگریشن ہے. لاہور پہ بہت بوجھ ہے, کراچی پہ بہت بوجھ ہے. ہم نے 78 سال میں کراچی سے تباہ کیا. جتنی مرضی آپ سوسائٹیاں بنا لیں, جتنی مرضی آپ رنگ روڈ بنا لیں, فلائی اوور بنا لیں, انسان اس طرح جانوروں کی طرح کانکریٹ جنگل میں رہنے کے لیے بنے ہی نہیں تھے. آپ نے چھوٹی چھوٹی آبادیاں بنانی ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں لانگ ٹرم سولوشن کی تو بات ہی نہیں ہوتی. پھر اس فلڈ کے دوران
جو ہماری ہسٹورک پرابلمس تھی 40 سال کی، وہ ساری کھل کے سامنے آ گئی. مریم اورنگزیب صاحبہ کی میں اتوار کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہسٹورک فلڈ ہے. بالکل کی بات ٹھیک ہے، بہت بڑے پیمانے پہ سیلاب ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، سب کے جان و مال کو حفاظت میں رکھے. اور کہہ رہی کہ پنجاب گورنمنٹ ہر چیز کر رہی ہے، اور پہلی دفعہ پنجاب گورنمنٹ نے 35 ارب روپیہ رکھا ہے چھوٹے ڈیم بند بنانے کے لیے. بڑی اچھی بات ہے. ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک پنجاب میں نون لیگ اور کیو لیگ جو ان کے دوست ہیں، انہوں نے حکومت کی ماس وائز 3.5 سال. تو 88 کے فلڈ بھی ہے، اس کے بعد بھی ڈیم نہیں بنے پنجاب میں، اس کے بعد بھی بند نہیں بنے، تو اس کے بعد کون سے بن جانے ہیں؟ تو یا تو وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے والد اور ان کے چچا برے سیاستدان تھے، ان کو کام نہیں کرنا آتا تھا، یا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ساری غلطیاں پورے پنجاب کی 3.5 سال بزدار کے دور میں ہوئی. نان سینس باتیں. علیم خان صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، عظمہ بخاری نے کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ آپ سیاست نہ کھیلیں اس موقع پہ ریور راوی کے اوپر. آپ مجھے بتائیں کہ جو راشن پیک ڈسٹریبیوٹر نے مریم صاحبہ کی تصویر کیوں ہے؟ حافظ آباد اور کئی اور علاقوں سے رپورٹیں آ رہی ہیں کہ فرضی پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، فرضی راشن پیکٹ رکھے جا رہے ہیں، بعد میں وہ آڑتیوں کو دیے جا رہے ہیں، لوگ قرآن پہ قسمیں اٹھا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جہاں گورنمنٹ اور لوگوں کا اتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، کام کیسے چلے گا؟ آپ کا الخدمت جو بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہے، ان کو دقت آ رہی ہے راشن پہنچانے میں، کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ جناب اس طریقے سے نہیں، آپ ہمارے طریقے سے چیز کو لے کے چلیں، تاکہ آپ تک کو کہہ سکیں ہم نے 1 ملین نہیں 5 ملین چیزیں تقسیم کی. ہمارے ہاں جب بڑی کوئی آفت آئی ہے، زلزلہ یا 2022 کے فلڈ، تو ہمیشہ پرائیویٹ کمپنیز، این جی اوز، چیریٹیز نے سرکار سے زیادہ کام کیا، اور ہر سرکار نے ان کو مانا سرایا اور اکوموڈیٹ کیا. یہ واحد سرکار ہے جو کہتی ہے جو کام ہوگا ہماری امبریلا کے انڈر ہوگا. اب مریم نواز صاحبہ نے ایک فوٹو سیشن کیا تھا جہاں پہ کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں اور وہ عورتوں کو مل رہی تھیں. وہ کشتیاں وہاں پہ 6 گھنٹے سے کیوں کھڑی ہوئی تھیں؟ وہ کشتیاں اپنا کام کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کے فوٹو آپ کے چکر میں وہ کشتیاں کہیں استعمال ہو سکتی تھی، نہیں ہو رہی تھی. پھر مریم صاحبہ کچھ دن پہلے راوی کے دور پہ چلے. آپ کس لیے جا رہی ہیں؟ دیکھیں، لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ میں خود پہنچوں. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ میں صحیح بندے ہر جگہ کو مجھے رپورٹ کریں. گلہ عمران خان صاحب سے یہ تھا کہ آپ نے دنیا کا کمزور ترین بندہ سی ایم بنا دیا، پورے پنجاب کا وہ مالک ہے. تو اب نون لیگ کے بقول بہت دبنگ ہماری لیڈر ہے، جو کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتی، کسی کی بات نہیں ماننے کو تیار، ہر جگہ میں خود ہی جاؤں گی. اس بات کی کوئی سینس نہیں بنتی. اب میرا دفتر ہے، 25 لوگ یہاں کام کرتے ہیں، میں ہر ویڈیو خود ایڈٹ نہیں کر سکتا، میں ہر ریسرچ خود نہیں کر سکتا، میں ہر کیمرہ اینگل خود نہیں بنا سکتا. اس لیے بندے رکھے ہوتے ہیں، ان کو آپ اچھی تنخواہ دیتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو رسپانسبلٹی دیتے ہیں، کوالیفائڈ بندہ رکھتے ہیں. یہ لوگ یہ کرتے ہی نہیں، ہر جگہ خود ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے خود اس لیے جاتے ہیں تاکہ تصویریں بن سکیں. اور انفارچونیٹلی یہ بات کرنی پڑی ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے کہ یار یہ وہ موقع ہی نہیں تھا. یہ تو وہ موقع تھا کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کو بھی لیتے، پی 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 کی ہر پارٹی کو لیتے پنجاب میں. پی ٹی آئی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے جو میرا یقین ہے، ٹھیک ہے، اگر فارم 45 سے گورنمنٹ ہوتی ان کو لے کر کہتے بھائی ہم ہر جگہ پھیل رہے ہیں. جن جن علاقوں میں فلڈ ہے، کیا ہم پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ ایم پی نہیں ہیں؟ ان کی آپ مدد لیتے، سب کو آن بورڈ کرتے کہ ملک کی خدمت کرنی ہے. بہت برا وقت ہمارے پہ ہے، کچھ بھی نہیں. اور پھر مریم صاحبہ علیم خان صاحب سے کشتی میں بیٹھ کے راوی کا ٹور لے رہی ہیں، اور 24 گھنٹے بعد پارک ویو پانی سے باہر جاتا ہے. یہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے. عوام بیوقوف نہیں ہے. اب آپ ان کو کہانی نہیں دے سکتے اور ان کو گمراہ نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے لوگوں کو علیم خان صاحب پہ کرنٹ گورنمنٹ پہ غصہ ڈاکٹر زیادہ نبیہ ہے. علی خان کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے؟ آپ کی نظروں سے جی پوڈ میں کاسٹ بھی دیکھی، گزرا میں ہوگا. نے منصور بھائی والی ان کی پوری پوڈ کاسٹ بھی دیکھی ہے. ان کے ساتھ بھی ان کو کافی زیادہ پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے. کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو ڈرون شاٹس بن گئی ہیں پارک ویو کے، وہ ساری عمر رہیں گے. ہاں، میں کہتا ہوں کہ کل کو ڈاکٹر کہتے جی ان کو لانچ کیا ہے ڈاکٹر نبیہ جی کو. بالکل لانچ کیا ہے. جب کسی کا 2.5 کروڑ کا گھر ڈوبے نا تو وہ لانچ ہی ہوتا ہے. جو پٹاخہ ان کے سر میں پھٹتا ہے نا، سر آپ دیکھیں، اللہ آپ کو اور دولت دے اور پیسے دے، آپ کھربوں روپے کے مالک ہو جائے. ڈاکٹر نبیہ کے گھر کے اندر آدھے پیسے ان کے بھائی کے تھے، آدھے ان کے تھے. 2 لوگوں نے جو نوکریاں کام کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ہر جگہ پیسے. انہوں نے آج سے 5 سال پہلے 1.5 کروڑ روپے کا گھر بنایا تھا، ایسے وہ ڈوب گیا. ڈوب گئے. ان کا گھر مڑ بکے گا بھی نہیں.
ڈائریکٹ کون وہاں خریدے گا؟ ابھی کوئی خریدے گا ویسے ان اور سوسائٹیوں کے ایک اندر؟ سال بعد بھی 2 سال بعد بھی کوئی نہیں خریدے گا. اب ان کو ڈر رہنا ہے، جو بیٹھے ان کو ڈر رہے گا کہ ہر سال کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اب اس کی 2.5 کروڑ کی ٹوٹل زندگی کمائی زیرو ہوگی. زیرو. تو سر اس کو لانچ اللہ کی ذات کے بعد اس کی ضمیر نے کی ہے ہاں کہ بھائی وہ ہاتھ پہ. اور یہ ایک نہیں، ہزاروں کی تعداد صرف ان کے بلاک میں جہاں وہ رہے تھی 500 گھر ہیں. اگر وہ سارے بلاک جو سبمرج جو ہیں تو یہ تو ہزاروں کی تعداد سے گھر ہیں. اگر آپ ان کی اوسطن قیمت 2.5 کروڑ بھی لگا دیں اور ساتھ 3 صفریں لگا دیں تو 1 صفر بنا 25 کروڑ، 1 صفر بنا 2.5 ارب، 25 ارب روپے کے گھر ہیں. اس کے علاوہ وہ روڈیں ہیں، لوگوں کے خالی پلاٹ ہیں، بجلی کے کھمبے ہیں، کمرشلز ہیں. فارغ ہو گئے. یہ در حقیقت ہزاروں ارب کا نقصان ہے. یہ بس کیا کریں، جمع تفریح